نیا گھر ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا ایک نیا گھر بنائے، نئی جگہ پر ہو، اچھی جگہ پر ہو اور اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارے۔ لیکن کیا ہو اگر یہی گھر آپ کی جان کو نقصان پہنچا رہا ہو اور آپ اس گھر سے جان چھڑانا چاہتے ہو؟ یہ واقعہ 90s کا ہے، جس میں ایک لڑکے کی کہانی ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ ایک نئے گھر میں شفٹ ہوئے۔ ساری سیٹنگز وغیرہ کرنے کے بعد، چونکہ یہ پرانا زمانہ تھا، وہاں ایک اولڈ اسٹائل آنسرنگ مشین لگی ہوئی تھی جس پر طرح طرح کے میسیجز ریسیو ہوتے تھے۔ تو اس آنسر مشین پر کچھ نیو میسیجز آ رہے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آنسر مشین ابھی تک آن نہیں کی گئی تھی، یعنی اس کو پلگ ان نہیں کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی اس پر میسیجز ریسیو ہو رہے تھے۔ ان کی مدر نے سمجھا شاید کوئی میل فنکشن ہو یا بیٹری وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو۔ خیر، ان کی مدر نے میسیجز پلے کیے تو کچھ میسیجز میں صرف اور صرف چلانے کی آوازیں تھیں، جیسے کافی سارے لوگ غصے اور درد میں چلا رہے ہوں۔ پھر کچھ اور میسیجز کو پلے کیا گیا تو ان میں دھمکیاں تھیں، جس میں یہی لوگ چلاتے ہوئے غصے میں کہہ رہے تھے کہ یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ ہم اس گھر کو رات میں آگ لگا دیں گے اور تم لوگ اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ خیر، یہ میسیجز ان کے ڈیڈ کو سنائے گئے، اور جب ان کے ڈیڈ نے یہ میسیجز سنے تو سوچا شاید نیا گھر ہے، اچھا گھر ہے، تو آس پاس کے لوگ جیلسی میں کہ یہ شاید گھر انہیں مل جائے یا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے میسیجز سینڈ کر رہے ہیں یا ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جیلسی میں کر رہے ہیں، تو انہیں اگنور کیا گیا۔ خیر، اور یہ بات صحیح بھی ثابت ہوئی، کیونکہ کچھ دن تک کچھ بھی نہ ہوا۔ دن گزرے، تھوڑا ٹائم گزرا، اس گھر میں کچھ نہ ہوا۔ اب یہ لڑکا کہتا ہے کہ جب یہ 4 یا 5 سال کا ہوا، کیونکہ جب یہ گھر میں آیا تو تقریباً 2-3 سال کا تھا، تو جب یہ 4 یا 5 سال کا ہوا تو گھر کی اصلیت سامنے آنا شروع ہوئی اور سارے واقعات ایک ایک کر کے ہونا شروع ہوئے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایسا فیل ہونے لگا جیسے کوئی انہیں ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، جیسے کوئی انہیں ہر وقت ہر لمحہ گھور رہا ہو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے تھے، کسی کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے تھے، لیکن انہیں ہر وقت یہ فیل ہوتا تھا کہ انہیں کوئی گھور رہا ہے۔ پھر گھر کے بیسمنٹ سے اچانک سے کافی اسمیل آنے لگتی، اور وہ اسمیل اتنی بری ہوتی جیسے کوئی کافی دنوں پرانا جانور سڑ رہا ہو، سڑی ہوئی مچھلی یا اس طرح بہت بہت بدبو جو برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ جب واش روم جاتے تو وہاں کی لائٹ آن آف ہوتی، فلکر کرتی، اور جب یہ سوتے تو انہیں سلیپ پیرالیسس ہونے لگتا۔ بار بار یہ معاملات کنٹینیوسلی ہوتے رہتے، اور یہ اب سارے معاملات اس پوری فیملی کے سمجھ سے باہر ہو رہے تھے۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کو دیکھ کر ان سب کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ گھر اصل میں ہانٹڈ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک رات ان کی بہن سو رہی تھی کہ اچانک ان کی بہن کے روم میں ایک سرکل میں آگ لگ گئی، تو ان کی بہن کی آنکھ کھلی اور وہ چلاتے ہوئے روم سے باہر بھاگی اور پیرنٹس کے روم میں پہنچ کر سارا ماجرا رو کر ڈر کر بیان کیا۔
تو ان کے پیرنٹس اور یہ خود اپنی بہن کے روم میں گئے تو وہاں واقعی ایک بلیک کلر کا سرکل بنا ہوا تھا، جیسے تھوڑی ہی دیر پہلے وہاں آگ لگائی گئی ہو۔ خیر، پھر دعائیں وغیرہ کی اور جیسے تیسے کر کے دن گزارے، جب تک ایک اور حادثہ نہ ہوا جس کے بعد انہیں گھر مجبوراً چھوڑنا پڑا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک رات یہ اپنی بہن کے روم سے گزر رہے تھے کہ اچانک ان کے روم کے اندر نظر پڑی، اور جو منظر انہوں نے دیکھا، اس منظر نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن کے بیڈ کے سامنے یا بیڈ کے اوپر ایک کالا سیاہ شخص، جن کی صرف آنکھیں واضح ہو رہی ہیں، وہ انہیں گھور رہا تھا، اور صرف انہیں گھور رہا تھا۔ یہ وہیں فریز ہو کر رہ گئے تب تک ان کی بہن وہاں سے گزری، اور ان کی بہن نے بھی جب وہ منظر دیکھا تو ان کی بھی جان تقریباً نکل گئی۔ یہ دونوں حواس باختہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد دونوں نے ہوش سنبھالا اور بھاگتے ہوئے اپنے پیرنٹس کے روم میں گئے اور روتے چلاتے ڈر کے مارے سارا ماجرا بیان کیا۔ ان کے ماں باپ نے جب یہ سنا تو بس انہوں نے کہا کہ اب شاید یہ چیز اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگی اور ہمیں مزید شاید نقصان پہنچائے، اور انہوں نے یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔